میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنوارے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم بات کریں گے اپنے گھر کی، کہ ہمارے گھر کو ہم ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے گھر والوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کون سے طریقے اپنانے پڑیں گے، انہیں نیک بنانے کے لیے کن لوازمات کو اپنانا پڑے گا، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا کیا رہنمائیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگان دین کے کچھ ان کی سیرت کے پہلو، کچھ ان کے مدنی پھول، پھر بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے گھر کے اندر سنتوں بھرا ماحول کیسے بنایا جائے، اس کے کچھ ٹپس آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس پر ہمارے جو اس پروگرام کا پیٹرن ہے اس کے مطابق ہم اپنے گیسٹ سے سوالات بھی کریں گے۔ اور آج بھی ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے ہمارے پیارے رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب نے آج بھی ہمارے اس ایپیسوڈ کو جوائن کیا ہے۔ حضور آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی آپ کو مرحبا۔ اللہ کریم آپ کا آنا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پھر جو مدنی پھول آج ہم آپ سے سنیں گے، سیکھیں گے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پیارے پیارے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ only 50 times درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین تو توجہ کے ساتھ بیٹھیے، آج بات ہونے والی ہے ہمارے اپنے اپنے گھر کی۔ اسلام نے الحمدللہ عز و جل ہر طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا بھی خیال رکھے اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھے۔ جہاں دنیاوی نعمتوں سے ریلیٹڈ ہم اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے لباس کو لے کر، ان کی ضروریات کو لے کر، ان کے کھانے پینے کے معاملات کو لے کر، تو ہر طرح کی جہاں ہم انہیں فیسلٹی اویلیبل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں گھر کا ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے ہمیں ان کی آخرت کی بہتری کی بھی فکر کرنی چاہیے، ان کی قبر کو بہتر بنانے کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اور گھر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کا مختلف ذہن ہوتا ہے۔ اب سوسائٹی کے اندر آپ بھی دیکھ لیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی بات جو ہے نا جلدی مان لیتے ہیں، جلدی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کوئی شرارت کرنے والے ہوتے ہیں جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہاں کہتے ہیں لیکن پھر بھی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ تو مختلف ذہنیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے، تو کوئی جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کسی کو ڈیلے ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے سارے گھر والوں کو مینیج کیسے کریں اور انہیں قبر و آخرت کی بہتری کی طرف لے کر کیسے آئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں آپ کو سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ باقاعدہ گھر والوں کی حفاظت کا اللہ پاک نے ہمیں ذہن عطا فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور پیارے ناظرین اپنے گھر والوں کو بھی
اس آگ سے بچانا ہے جو جہنم کی آگ ہے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر کو بنایا جائے گا۔ اب ہر مسلمان پر اپنے اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا یہ اس پر لازم ہے۔ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو ہمیں یہاں یہ بات جو ہے نا سیکھنے کو مل رہی ہے کہ مسلمان اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے، اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرے، اور انہیں بھی نیکی کی دعوت دے۔ خود بھی نماز پڑھے تو ان کو بھی نماز کی دعوت دے، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے، ان کو بھی قرآن کریم سکھانے کی کوشش کرے، انہیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دلائے۔ تو جو اعمال ہم کر رہے ہیں ان کو بھی وہ کرنے کی ترغیب دلائے۔ اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں یا ہم نے سیکھا نہیں تو علم دین خود بھی سیکھے، گھر والوں کو بھی علم دین سکھانے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ عز و جل علم دین سیکھنا سکھانا دعوت اسلامی نے بہترین پلیٹ فارمز ہمیں دیے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی قافلے ہیں، ہفتہ وار اجتماعات ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے کورسز ہیں۔ اسی طرح گھر بیٹھے الحمدللہ عز و جل ابھی بھی آپ FGN چینل کے ذریعے سے علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی نے دیا ہے گھر بیٹھے علم دین حاصل کرنے کا۔ اسی طرح دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے غریب نواز آن لائن اکیڈمی، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ مختلف کورسز کر کے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو حضور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ رہنمائی فرمائی کہ اپنے آپ کو بھی بچایا جائے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچایا جائے۔ تو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اپنے گھر کو اچھا کیسے بنا سکتے ہیں، اسلامی ماحول والا، سنتوں بھرا، دینی ماحول ہم اپنے گھر کے اندر کیسے لے کر آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اہل خانہ کی اسلامی تربیت اور انہیں احکام شریعہ پر عمل کروانے سے متعلق 3 احادیث مبارکہ انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں واضح طور پر اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ گھر کا حاکم جو ہے سربراہ ہے، تو اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں، حاکم سے رعایا کے بارے میں، بیوی سے گھر کی حفاظت کے متعلق، تو جو جس کے تحت ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قرآن پاک کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ سنایا، احادیث مبارکہ میں نے عرض کی کہ یہ ماشاءاللہ میں نے بیان کی کہ یہ اس کے اندر ہے۔ اب اس میں ہم غور کریں کہ میرے ماتحت کون کون ہیں۔ ہر بندہ غور کرے، FGN چینل کے ناظرین، آپ میں، ہم سب غور کریں ہمارے ماتحت کون کون ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم گھر کے بڑے ہیں تو ہمارے بیوی، ہمارے بچے، یہ ہمارے ماتحت ہیں۔ تو اب ان کی اصلاح، ان کو اسلامی احکامات سکھانا۔ اچھا، پھر دین اسلام نے بچے کی پرورش کے جو آداب بیان کیے ہیں، بچے کی پیدائش سے لے کر کے اس کی ایک عمر کی حد تک اس کی کس موڑ پر کس طرح تربیت کی جائے، اس کا پورا ایک نظام، پورا ایک نصاب بیان کیا ہے۔ اور اس پر تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، اس کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے تربیت اولاد، یعنی اولاد کی تربیت۔ میں FGN چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ یہ کتاب آپ حاصل کر لیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے، یا ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اچھا، ماتحت میں صرف اولاد نہیں ہے بلکہ اور بھی آتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں بڑے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان پر بھی آپ توجہ دیں۔
آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچوں کی امی ہیں، بیوی ہے، ان کی بھی تربیت آپ کے ذمے ہے، بچے ہیں ان کی بھی تربیت ہے. اگر آپ باس ہیں تو آپ کے جو امپلائیز ہیں، خادم ہیں، جو ہیں آپ کے یہاں فیکٹری میں، آفس میں نوکری کر رہے ہیں، وہ آپ کے ماتحت ہیں، تو آپ ان کی بھی تربیت اور ان سے بھی کام سے متعلق آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. نہیں تم سب نگہبان ہو اور ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب باحیثیت شوہر میری کیا ذمہ داری ہے، باحیثیت والد میری کیا ذمہ داری ہے، باحیثیت بڑا بھائی میری کیا ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے جو بھی زندگی کے اندر آپ کے عہدے ہیں، آپ اعلیٰ حاضل قیاس غور کرتے چلے جائیں کہ جو یہ ایک بڑا جامع الفاظ ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اب غور کر لے کون کون ماتحت ہے اور پھر ان کی کیسی تربیت کرنی ہے، اس کو بندہ سیکھے. یہ بات سیکھنے سے آئے گی. دوسری حدیث پاک سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو. دیکھیے حدیث شریف ہے یہ کہ 7 سال میں اولاد کو نماز کی آپ نماز پڑھنے کا حکم دو. ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہمارے گھرانوں میں یہ نظارے عام ہیں کہ ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن ہی سے ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی گئی. گھر کا ماحول سنتوں بھرا بنانے سے ریلیٹڈ ہی آج ہمارا سلسلہ ہے. تو کیا ہم نے بچپن ہی سے بچوں کو نماز کی ترغیب دلائی ہے؟ اچھا، یہ بات ہوتی ہے ماں باپ پہلے نمازی بنے. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو بزرگان دین کی سیرت میں ہے کہ یہ فرض نمازیں تو مرد کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا ہے، تو یہ فرض نماز تو مسجد میں جماعت سے ادا کرتے تھے، لیکن بعض بزرگان دین قصدن یعنی جان کر کے نفل نماز اپنے گھر میں آ کے پڑھتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے نفل نماز گھر میں پڑھتا ہوں تاکہ بچے مجھے نماز پڑھتا دیکھیں تو ان کے اندر بھی نماز کی رغبت پیدا ہو. یہ بزرگوں کا دیکھیں کتنا پیارا انداز تھا تربیت کا کہ نفل نماز گھر میں آ کے پڑھتے تھے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نفل نمازیں گھر میں پڑھیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز کی طرف آئیں. اور ایسا ہے آج ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں. میں اپنے گھر کی بھی بات بتاؤں، اگر شاید آپ کے وہاں بھی ہوگا، اور کئی ذمہ داران مبلغین بتاتے ہیں کہ جب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں نفل نماز وغیرہ تو چھوٹے بچے آ جاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اب ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ بس اٹھک بیٹھک یعنی جو کہہ لو کہ انداز نماز کا اختیار کرتے ہیں. تو یہ کتنی اچھی عادت ہے نا. اب نماز کی تربیت فرمایا 7 برس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ 3 برس 4 برس سے ہی نماز کی ان کی پریکٹس شروع کرواؤ. 7 برس پر تو حکم دینا ہے کہ اب نماز پڑھو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو اب نہ پڑھیں تو سختی کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے. پھر ان کے بستر الگ کرنے کا حکم ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں 10 سال کے ان کے بستر الگ کر دو، بچیوں کے الگ، بچوں کے الگ، ہمارے اپنے بستر ان سے الگ. یہ ساری چیزیں دیکھیے تربیت جو ہے نا وہ بچپن ہی سے ہوتی ہے. گھر کا ماحول بنانے کے لیے ماں باپ کا ماحول پہلے ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کس عمر میں کس بات کی تربیت، کھانے پینے سے ریلیٹڈ، پہننے اوڑھنے سے ریلیٹڈ، سونے جاگنے کی سنتیں، آداب، نماز کے معاملات، یہ ساری چیزیں گھر میں ماحول بنانا یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. تو تیسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے. اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے. اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے. اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے. اب یہاں یہ جو پانی کی چھینٹیں مارنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب جگانے کے لیے بھی ایسا کرنے سے خوش طبعی کی صورت ہو یا دوسرے نے ایسا کرنے کو کہا ہو تو، ورنہ خواہ مخواہ پانی ڈالنا بسا اوقات تکلیف کا باعث بھی بن سکتا ہے تو وہ نہ کرے، دیگر طریقے سے اٹھائے. یہ وضاحت نیچے کر دی گئی.
یعنی فرمایا گیا کہ اللہ اس پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے نماز پڑھے اور گھر والوں کو اٹھائے نماز کے لیے، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ تو اب دیکھیں کہ جہاں دینی ماحول ہے وہاں تو یہ ماحول پایا جاتا ہے، لیکن ایک تعداد وہ ہے جو خود نماز نہیں پڑھتی، خود بھی فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں۔ نیا تو نفل کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، لیکن فرض میں بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، نہ وہ خود اٹھتے ہیں نہ گھر والوں کو اٹھاتے ہیں، اور سارے گھر والوں کی نماز معاذ اللہ قضا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دن کی ابتدا ہی اگر اس طرح ہوگی تو گھر میں پھر برکتیں رحمتیں کیسے ہوگی؟ تو ہمیں اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنانا ہے، سنتوں کا ماحول بنانا ہے، تو ہم خود بھی پہلے نمازی بنیں، ہم خود بھی سنتوں کو اپنانے والے بنیں، پھر بچوں کی تربیت، گھر والوں کی تربیت کی طرف آئیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کو یہ ہم عرض کریں گے، خود نیک بننے کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے گھر میں دینی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول بیان کیے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہی آج گھر میں ماحول کیسے بنے، تو 19 باتیں بیان کی ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو گھر کا ماحول جو ہے وہ دینی ماحول، سنتوں بھرا ماحول بن سکتا ہے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم آتے ہیں، لیکن پہلے تو میں دعوت دوں گا ناظرین کو کہ اسلامی بھائی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو وہ اسلامی بھائیوں کے ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ویکلی اجتماع کو اٹینڈ کریں۔ الحمدللہ ہمارے پورے انڈیا میں تقریباً 350 سے 400 مقامات پر دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماع ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یہ اجتماع ویکلی ہوتے ہیں۔ تو آپ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، اپنے شہر کے ایڈریس معلوم کریں، وہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے، مبلغین سے، اور آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ اچھا، اسلامی بھائیوں کے تو تقریباً 400 ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات کم و بیش 3500 کے قریب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے بھی ویکلی اجتماع ہوتے ہیں، جو تقریباً ہر بدھ کے دن ہوتا ہے اجتماع اسلامی بہنوں کا، یہ ظہر سے عصر کے درمیان دن کے اوقات میں۔ تو اسلامی بہنیں اگر ہمیں سن رہی ہیں تو وہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول کو اپنائے، اجتماع اٹینڈ کرے۔ انشاءاللہ ہمارے اندر نیکی، تقوی، پرہیزگاری آئے گی، نیک بننے کا ذہن بنے گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، تو پھر انشاءاللہ اگلا اسٹیپ گھر کا ماحول ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً بڑی پیاری پیاری باتیں آج ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، تو آج الحمدللہ عز و جل وہی باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ امیر اہل سنت نے 19 جو ہے نا یہ نکات عطا فرمائے ہیں، 19 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، تو میں ایف جی این چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ آپ سے بھی خواہش ہے کہ یہ 19 آپ بیان کریں، اور ہمارے ٹائم میں گنجائش رہے گی تو 19 بھی ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ میگزیمم کی طرف انشاءاللہ بڑھنے کی کوشش تو ہے ہی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ پین اور ڈائری لے کر بیٹھ جائیں اور ان 19 مدنی پھولوں کو جو ابھی بیان کیا جانے والا ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں، اس کو لکھ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے واقعی بہترین تجربات ہیں، اور ان تجربات کو ہم مدنی مذاکروں میں بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ امیر اہل سنت کی جو علمی ایک شخصیت ہے، تو قرآن و حدیث پر جو آپ کی نظریں ہیں، پھر اسی طرح بزرگان دین کی سیرت پر، صحابہ کرام کی سیرت پر، اہل بیت کی سیرت پر، تو بہت سے مدنی پھول مدنی مذاکرے کے ذریعے سے امیر اہل سنت عطا فرماتے۔ تو امیر اہل سنت نے بہت سے تجربات کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 19 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کچھ ارشاد فرمائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ایکسپلینیشن بھی ہو۔ اچھا، اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ گھر کے جو ہے نا افراد بہت سارے ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوں گے کہ جو ماں باپ کے لیے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اولاد کے لیے ہوں گے، کچھ بھائی بہنوں کے لیے ہوں گے، تو تھوڑا سا اگر آپ اس کے اندر مزید اور شہد بھی ڈالتے رہیں تو۔ ہاں بالکل، یہ آپ نے جو کہا ایسے ہی ہے۔ امیر اہل سنت نے جو یہ 19 مدنی پھول بیان کیے، اس میں والد کا بھی کردار ہے، والدہ کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، چھوٹوں کا بھی ہے، سب کا ہے، کیونکہ سبھی کو ملا کر ہی ایک گھر کا ماحول بنتا ہے
کسی فرد واحد پر گھر پورا نہیں بسا ہوتا، چند افراد ہوتے ہیں جن پر پورا گھر ہوتا ہے، تو یہ سب کے لیے مفید ہیں۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، اس میں دیکھ لیں کس کے لیے کیا کیا ہے، وہ لیتا چلا جائے۔ پہلی بات کہ گھر میں آتے اور جاتے بلند آواز سے سلام کیجیے، یہ امیر اہل سنت نے فرمایا۔ اب یہ بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے کہ گھر میں آتے جاتے سلام کیجئے، اس کی عادت بنائیے بلند آواز سے۔ ہاں بلند آواز۔ اچھا بعض لوگ سلام کرتے ہیں لیکن اتنی دھیمی آواز سے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ انہوں نے سلام کیا، تو یہاں لکھا کہ گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کیجئے۔ نمبر 2، والد یا والدہ صاحبہ کو آتے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ بچوں کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ گھر میں ہیں، والد صاحب آ گئے یا والدہ آ رہی ہیں، تو ممکن ہے اپنا ذہن بنائیں کہ ان کی تعظیم کے لیے اولاد کھڑی ہو جائے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ ماں باپ کی محبت اولاد سے اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور آج آپ یعنی جو بچے ہیں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم سے، تو کل آپ کے بھی بچے ہوں گے، اور کہتے ہیں نا کہ آپ نے اگر اپنے ماں باپ کی تعظیم کی ہے تو کل آپ کی اولاد آپ کی تعظیم کرے گی۔ تو یہ ایک اس کا اثر بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اچھا 3 نمبر، اگر دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی اپنے والد صاحب کے اور اسلامی بہنیں اپنی ماں کے ہاتھ پاؤں چوما کریں۔ یہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائی جو بچہ ہے وہ اپنے والد کا ہاتھ، اور جو بچی ہے وہ اپنی والدہ کا ہاتھ، اور پاؤں بھی چوم لے اگر موقع محل لگے تو کم از کم ایک بار۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار بھی اگر اس کی عادت بنا لے تو اولاد کے لیے بڑی سعادت مندی ہے، اور یہ دین اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومیں گے ان کے دل میں ماں باپ کی اہمیت کتنی بڑھے گی، ماں باپ کا ادب احترام کتنا بڑھے گا۔ جب ہاتھ چومنے کی تعلیم دی جا رہی ہے تو پھر نافرمانی کی تو بات ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو بچے پھر ہر موڑ پر فرمانبرداری بھی کرنے والے، ادب کرنے والے، تو بچوں کو یہ ہے۔ اچھا دونوں طرف دیکھا جائے، بچوں کو تعلیم ہے کہ ہاتھ پاؤں چومیں۔ اب جو بچے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں فطری اعتبار سے ماں باپ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی ہاتھ چوم رہی ہے تو محبت اور فطری اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ اچھا پھر نمبر 4، والدین کے سامنے آواز دھیمی رکھیں، ان سے نگاہیں ہرگز نہ ملائیں، نیچی نگاہیں رکھ کر ہی بات کیجیے۔ اب یہ بات بھی ہے نا، اصل میں یہ جو 19 مدنی پھول ہیں یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اف تک نہ کہو، یعنی اس کا آیت مبارکہ کا مفہوم جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ ہاں تو انہیں ادب ماں باپ کا قرآن میں یہ بیان کیا گیا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ کے آگے جو ہے آواز بلند نہ کریں، دھیمی آواز سے بات کریں۔ سعادت مند ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتی ہے، ان کے سامنے آواز دھیمی رکھتی ہے۔ کیونکہ اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے اگر ہم اس پہ بات کریں تو، کہ جن اولاد نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، ان کی خدمت کی، تو ماں باپ کی دعاؤں سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ ماں باپ کا ادب کرنے کی برکت سے، ماں کی دعا کی برکت سے، باپ کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں ولایت کے بڑے بڑے مقام عطا فرما دیے۔ بالکل وہ اولیاء بن گئے، اللہ کے مقرب بندے بن گئے، بندیاں بن گئی۔ تو ماں باپ کے سامنے آواز دھیمی رکھیں، ان کا ادب کریں۔ اچھا پھر 5ویں بات کہ ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو وہ فوراً کر لیں۔ یعنی اولاد کے لیے ہے کہ اگر ماں باپ نے آپ کو کوئی کام دیا اور وہ خلاف شرع نہیں ہے تو فوراً اس کو پورا کریں۔ کہ اس میں ماں باپ کی فرما برداری کا بھی حکم ہے، اور اس میں ان کی محبت بھی بڑھے گی اور آپ نافرمانی سے بچیں گے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو اگر کسی کام کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اس میں ماں باپ کا اور اولاد کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو یعنی غلط کام کا مشورہ نہیں دیتے، لیکن کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے تو فوراً پورا کرو، کیونکہ اگر خلاف شرع نہیں ہے تو یقیناً وہ اولاد کی بہتری کے لیے ہوگی۔ جیسے بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ کچھ چیزوں پر ضد کرتی ہے، مجھے فلاں چیز دلا دو، مجھے فلاں چیز خرید کے دے دو، یا مجھے فلاں چیز لا دو۔ اب ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اولاد کے لیے نا درست نہیں ہے، وہ منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں لینا، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بعض جو سعادت مند بچے ہوتے ہیں وہ تو فوراً مان جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ضد کرتے ہیں۔ جو ضد کرتے ہیں
ماں باپ کے منع کرنے کے بعد وہ بچے اچھے نہیں ہیں، ان کو چاہیے اچھے بنے. جی. تو ماں باپ اگر منع کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اسی میں ہماری سعادت مندی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. بالکل. کیونکہ ماں باپ اولاد کا برا چاہ ہی نہیں سکتے. صحیح. یہ فطری اعتبار سے ہے کہ اولاد کی خوشی میں ماں باپ کی خوشی ہے. اولاد اگر غمگین ہے تو ماں باپ غمگین ہو. یہ رشتہ ہی ایسا ہے صحیح. کہ اولاد کے چہرے پہ خوشی آتی ہے تو ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے. اولاد کے چہرے پر غم کے آثار ہوتے ہیں تو ماں بھی غمگین ہو جاتی ہے، باپ بھی غمگین ہو جاتا ہے. تو سعادت مند ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا سونپا ہوا کام جو خلاف شرع نہیں ہے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس کو فوراً کر لیجیے. کر لیجیے. اس میں حضور یہ بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ اب ہمارے جو ناظرین ہیں، سننے والوں میں کوئی اولاد بھی ہے، کوئی ماں باپ بھی ہیں، تو اب ایک ذہن بن رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم تو کام اب کریں گے، لیکن کسی وجہ سے اگر اولاد نہیں کر پائی یا ڈیلے ہو رہا ہے اس کے اندر، تو اب ماں باپ کی یہاں پر کیا رسپانسبلٹی رہے گی، کیا ذمہ داری رہے گی؟ کیا اب وہ غصہ ہی کریں گے، جھڑکیں گے، کیا کریں گے؟ کیا ان کا رپلائی ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم کو اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا ہے. اولاد کی تربیت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو کوئی کام کا کہا، جی، سعادت مند بچے تو فوراً کر لیتے، صحیح. لیکن اگر بچہ نہیں کر رہا تو اب بے جا جذباتی ہو جانا، مار دھاڑ پر اتر آنا، ابے تبے کہنا یا ان کی بے عزتی کرنا، ان کو رسوا کرنا، اس سے بچوں کی اصلاح کبھی نہیں ہوتی. جی. ماں باپ کو اپنے بچوں سے دوستی والا انداز اختیار کرنا چاہیے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اتنی شفقت اور اتنی محبت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ بچے کی فطرت اور اس کا انداز ماں باپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بات مانے گا. تو اس کے مطابق ان کی تربیت کریں. ان کو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی فرمائش پورا کر دینے میں کوئی بہت بڑا حرج یا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، تو ماں باپ ہر بات میں منع بھی نہ کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بڑا نقصان نہیں ہے تو وہ فرمائش پوری بھی کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی، بچہ آپ کی بات ماننے لگے گا. ہاں واقعی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو پورا کرنے میں بچے کے لیے وہ نقصان دہ ہے یا آپ کے گھر اور فیملی کے لیے، سماج سوسائٹی کے لیے وہ بات درست نہیں ہے، تو وہاں پھر آپ کو حکمت عملی اور پیار محبت سے ہی سمجھانا ہوگا. غصہ کرنے سے بات بنتی نہیں ہے بلکہ بگڑ جاتی ہے. تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب مار کر، غصہ کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا سزائیں دے کر ہی اصلاح کر سکتے ہیں، تو یہ امیر علیہ سنت فرماتی بہت غلط طریقہ ہے. اکثر اس کے نتائج جو ہے نا وہ منفی آتے ہیں کہ سختی کرنے سے بچے جو ہے وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، نافرمانی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور جو کام یوں سمجھ لیجیے کہ ایک دن میں یا ایک چند منٹ میں ہونا تھا، سختی کی وجہ سے پھر اس کام کو مکمل کرنے میں بسا اوقات مہینوں بلکہ برسوں تک لگ جاتے ہیں. تو ماں باپ کو یہی تعلیم ہوگی کہ وہ نرمی اور حکمت عملی کے ساتھ اپنے بچوں کی اصلاح کریں. ماشاءاللہ. اچھا، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ سنجیدگی اپنائیں. گھر میں تو تکار، ابے تبے، مذاق مسخری کرنے، بات بات پر غصہ ہو جانے، کھانے میں عیب نکالنے، چھوٹے بہن بھائی کو جھاڑنے، مارنے، گھر میں بڑوں سے الجھنے، بحث کرتے رہنے کی اگر آپ کی عادتیں ہیں تو اپنا رویہ بالکل آپ تبدیل کر لیجئے. ہر ایک سے معافی تلافی کیجئے. یہ جو بات ہے نا امیر علیہ سنت کی، یہ سب کے لیے ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے کہ سنجیدگی اپنائیں. گھر میں تو تکار، ابے تبے. اچھا، بعض گھروں میں نا ماں باپ بہت زیادہ مذاق مسخری میں اولاد کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ نقصان کی طرف بسا اوقات لے جاتا ہے. تو ماں باپ کو لیے بھی چاہیے کہ وہ ایک حد میں بچوں سے خوش طبعی کریں، ان کا دل خوش کریں، ان کی کچھ باتیں مانیں، یہ سب ہونا چاہیے، لیکن باؤنڈری کراس نہیں ہونا چاہیے. بعض مرتبہ ماں باپ خود اولاد کو معاذ اللہ الٹی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. ماں باپ ہی بچوں کو معاذ اللہ گناہ کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، میوزک چلا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ناچنے کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی بچہ ناچ رہا ہے تو اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی بچے کی غلط عادت جو گناہ ہے، جو حرام ہے، ناجائز ہے، جس میں اللہ رسول کے نافرمانی کی بات ہے، اس میں ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی نہ کرے، بلکہ بچوں کو ادب سکھائیں. ان کی جائز طریقے سے بھی خوش طبعی ہوتی ہے، جائز طریقے سے خوش طبعی ہو، حرام اور ناجائز کاموں سے خود بھی بچیں. اور گھر میں یہ غصے کا ماحول، اچھا کھانے میں عیب نکالنا، یہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کریں. بسا اوقات والد کے
کا یہ ماحول دیکھا جاتا ہے کہ ایک بچوں کا باپ ہے وہ بچوں کے سامنے نا بچوں کی امی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے, آج کھانا صحیح نہیں پکایا, آج مرچی زیادہ ڈال دی, آج تم کو کھانا بنانا نہیں آتا, یہ نہیں. آئے دن گھر میں نا میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی اس کا اثر اولاد پر بہت برا ہوتا ہے. بالکل, کہ جب ماں باپ کو بچے لڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو بچوں کے اندر یہ عادت آپ آٹومیٹکلی گویا کہ داخل کر رہے ہیں. آپ ہو گیا کبھی بچوں کی امی نے کھانا بنایا, کبھی نمک زیادہ ہو گیا, کبھی کم ہو گیا, کبھی مرچ زیادہ ہو گئی, اب یہ قصدن نہیں ہو رہا ہوتا, بھول سے ہو جاتا ہے یا کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو صبر کرنے کا سلسلہ ہوگا. اور وہ کہنا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو سامنے آتا ہے اسے تناول فرما لیتے ہیں. تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے کھانے میں عیب نہ نکالے. اچھا پھر فرمایا کہ ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ آپ نے بتایا کہ گھر کا ماحول کیسے اچھا بنے, یہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول چل رہے ہیں اور اس پر مزید آپ ایکسپلینیشن کے ساتھ رہنمائی کر رہے ہیں. ایک جوائنٹ فیملی کے اندر بھی جو ہے نا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا اب جیسے وہ اپنے چچا کے روم میں گیا ہوا ہے یا تایا کے روم میں گیا ہوا ہے, تو اب وہ آنے کے بعد والدہ یا والد پوچھیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے یا پھر ان کے درمیان کیا چل رہا تھا, وہ کس ٹاپک پر بات کر رہے تھے, تو یہ اس طرح کی باتیں پوچھی جاتی ہیں. پھر اگلی مرتبہ کیا ہے کہ بچہ کا اگر وہ ذہن بھی نہ ہو تو وہ ایک کنسنٹریشن کے ساتھ سنے گا اور یہاں کی وہاں لگائے گا, یہاں کی وہاں لگائے گا. تو اس طرح کی ایک عادت بائی ڈیفالٹ یہ بن جاتی ہے. تو اس پر آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ دیکھیے کہ اس کا آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اصلاح کے طریقے میں نا اللہ کی نافرمانی والا کام اختیار نہ کریں. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے, تو کسی کے عیب کو جاننے کا تجسس کرنا, کسی کی غیبت کرنا یا بچوں کے سامنے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچے کو غلط طریقہ سکھا رہے ہیں. یعنی یہ کیا آپ نے جو بیان کیا اس میں کہیں غیبت ہے, کہیں چغلی ہے, کہیں عیب ڈھونڈنا ہے, کہیں عیب کی تلاش میں رہنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. اب آپ بچے کو گناہ سے بچتے ہوئے تربیت کریں یہ ٹھیک ہے, لیکن گناہ کا سہارا لے کر آپ چاہیں گے کہ بچے کی تربیت ہو تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جمیل بھائی اور FGN چینل کے ناظرین. بچے کی تربیت گناہ کے ذریعے ہرگز نہیں ہو سکتی. آپ لاکھ دلیلیں دے دیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو بچوں کی تربیت کرنی ہے تو نارمل رہیں اور نارمل رہنے دیں. آپ پوزیٹیو تھنک پر بات کریں نا. اگر بچے کے اندر کوئی نیگیٹیو باتیں ہیں بھی تو اس کو پوزیٹیو کی طرف کیسے لانا ہے, مثبت پہلو کی طرف کیسے لانا ہے. اگر بچہ آ کر کے کسی برائی کرتا ہے تو آپ اس کو یہ سکھائیں کہ بیٹا برائی نہیں کرتے, وہ آپ کے چچا ہیں, وہ آپ کے تایا ہیں, یا وہ آپ کی فلاں رشتہ دار ہیں, یا بہن ہیں, بھائی ہیں. تو بچے کو پوزیٹیو پہلو کی طرف لانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, نہ کہ نیگیٹیو کی طرف لے جانا. جو آپ نے بات کی تو وہ تو گویا نیگیٹیو کی طرف آپ خود لے جا رہے ہیں. تو اصلاح ہرگز نہیں ہونی, بچہ اور گناہوں کی طرف جائے گا. تو اصلاح ہو, تربیت ہو, کہیں پر بھی گناہ کا سہارا نہ لیا جائے. یہ بنیادی بات ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اچھی نیتوں کے ساتھ, مثبت پہلو, پوزیٹیو تھنک کے ساتھ اگر آپ گھر کا ماحول سدھارنا چاہیں گے, بچوں کی تربیت کرنا چاہیں گے, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا مددگار ہوگا اور اچھی نیتوں کے ساتھ یہ عمل آپ کے لیے کار ثواب بھی ہوگا. بچوں کو, بڑوں کو بھی ہے کہ گھر میں الجھے نہیں. بچوں کو بڑوں کے ساتھ نہ الجھیں. بڑوں کو یہ ہے کہ بیجا بچوں پر, چھوٹوں پر سختی نہ کریں, ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول نہ بنائیں, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا گھر میں ماحول ہونا چاہیے. تو اس سے محبتیں بڑھتی ہے, گھر کا ماحول ایک دینی ماحول بنتا ہے. ایک فضیلت سناتا ہوں. ایک شخص گھر آیا تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھا, تو کھانے میں نمک جو تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا. زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا تھا. اس نے پہلا لقمہ اٹھایا تو اسے بڑا غصہ آیا, تھکا ہارا جو بھی آیا تھا. تو اب غصہ تو آیا کہ بچوں کی امی جو تھی اس پر وہ غصے کا اظہار کرے, لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, نہ جانے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں. اللہ عز و جل میرے عیب اور میری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. آج اللہ کی اس بندی سے غلطی ہو گئی, چلو میں بھی اس کو معاف کرتا. اس نے کچھ نہیں کہا, بس کھانا کھا لیا اور صبر کر لیا. روایت میں آتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک دن اپنے بیوی کے کھانے میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو معاف کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی عمل کے سبب کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا تھا,
آج میں نے جا تیری ساری خطائیں معاف کر دی, اللہ نے مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ بات کتنی مطلب اہم بات ہے. اگر ہم غور کریں, FGN چینل کے ناظرین غور کریں کہ یہ بات صرف نمک اور مرچ کی نہیں ہے, صحیح ہے, یہ بات معاف کرنے کی ہے. بالکل. اب یہ مواقع ہمارے سامنے بہت سے آ رہے ہوتے ہیں. گھر میں جو گھر کے سربراہ ہیں, صحیح, بس اوقات وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو کاروبار کر رہا ہوں, گھر بار چلا رہا ہوں, اتنی محنت کرتا ہوں, پورا دن تمہارے لیے کماتا ہوں, تھک ہار کے آتا ہوں. تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سارا کام میں ہی کر رہا ہوں, جی, اور گھر والے سارے جو ہے نا یہ بس آرام ہی کر رہے ہیں, انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. اب اس کو دوسرے پہلو سے اگر وہ سوچیں صحیح, کہ میرے جو بچوں کی امی ہیں یعنی بیوی ہے, تو وہ کیا کیا کرتی ہے, تو شاید آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ جاتی ہے, بالکل, آپ تیار ہوں اس سے پہلے آپ کے لیے وہ ناشتہ تیار کر دیتی ہیں, وہ آپ کے بچوں کے لیے پہلے اٹھتی ہیں, محنت و مشقت کرتی ہیں. بچے اگر اسکول جا رہے ہیں تو ان کا ناشتہ تیار کرنا, بچوں کو تیار کرنا کرانا, آپ کے لیے ناشتہ, بچوں کے لیے ناشتہ. اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو وہ ان کی پھر تیمارداری, خاطرداری, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. پھر آپ جناب آپ تو فریش ہوئے اور دسترخوان پہ بیٹھے, بالکل, تو لقمہ اٹھایا اور کھا لیا آپ نے, لیکن یہ لقمہ جو آپ کے منہ میں گیا اس سے پہلے کی ساری تیاری کس نے کی؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں نا, تھوڑا سا غور کرے بندہ, تو گھر کی عورتیں بہت کام کر رہی ہوتی ہیں. پھر آپ جب چلے گئے تو اب آپ کے کپڑے دھونا, اس کو پریس کرنا, گھر کی صاف صفائی کرنا, بچوں کا خیال رکھنا, آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا, سب یہ ہوتا ہے. بعض عورتیں اسلامی بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں, بالکل, اور پورا دن لگے رہتی ہیں, اور گھر والے سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ آرام کر رہے ہیں. آرام کہاں ہے بھائی؟ گھر آپ نے اگر صرف کاروبار کر کے 2 پیسے کما لیے, گھر کے اخراجات ٹھیک ہے, یہ آپ کی ذمہ داری, آپ پورا کر رہے ہیں, لیکن آپ کو وقت پر کھانا تیار مل رہا ہے, آپ کو وقت پر آپ کے کپڑے دھلے ہوئے, پریس کیے ہوئے مل رہے ہیں, جوتے دھلے ہوئے, موزے دھلے ہوئے, ساری چیزیں مل رہی ہے, تو اس پر بھی تو گھر والوں کی بہت ساری مطلب یعنی ایک ایکسرسائز ہے, قربانیاں ہیں. اچھا مہمان آپ کی غیر موجودگی میں آئے, کس نے خیال رکھا؟ گھر والوں نے خیال رکھا, مہمان نوازی کی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا وغیرہ وغیرہ. اب دیکھا جائے تو صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک آپ گھر پہنچیں تو اس وقت بھی آپ کے لیے گھر میں سب کچھ تیاریاں ہیں. تو یہ سارا بچوں کی امی ہیں, بہنیں ہیں, یہ کر رہی ہوتی ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے ایموشنز کو سمجھے. جی میں آ رہا تھا اس طرح. ہاں, عورت یہ نہ کہے کہ تم نے کیا کیا ہے, جی ہاں, وہ باہر جا کر جتنی محنت کر رہا ہے وہ اسی کو پتا ہے, گھر میں یہ جتنی محنت کر رہی ہے انہیں کو پتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے ایموشنز کو اور دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو, احساسات کو اگر سمجھیں تو پھر زندگی اچھی چلے گی. گھر اصل میں سنتوں کا گہوارہ تبھی بنے گا جب شوہر اپنی بیوی کا عزت اور اکرام کرے گا, اس کی محنتوں پر اس کی حوصلہ افزائی, دلجوئی کرے گا, اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے. لیکن دین اسلام نے کہیں پر بھی کسی ایک کی تربیت نہیں کی, بیوی کو شوہر کے حق بیان کیے کہ شوہر کے یہ حق ہے تم پر, شوہر پر بیوی کے حق بیان کیے کہ تم پر یہ حق ہے. بالکل, دونوں طرف سے آپ نے کہا. اسی طرح بیوی غور کرے کہ آج ہم تو گھر میں گھر کے کام کاج کر رہے ہیں, لیکن ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر والے, بچوں کے ابو یا ہمارے والد یہ کتنی قربانیاں دیتے ہیں, کتنی تکالیفیں اٹھاتے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داریوں کا, تکلیفوں کا احساس کرے, یہ ان کی ذمہ داریوں کا, تکلیفوں کا احساس کرے, تو گھر بستا ہے. ایک دوسرے کو تانے دینے سے یا الجھنے سے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے, چونکہ اب کبھی سنتوں بھرا بن پائے گا, کبھی نہیں بن سکتا. بلکہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھیں تو یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں. صحیح ہے. اچھا میں تھوڑا اب اسپیڈ سے بڑھتا ہوں, کچھ باتیں اور بھی لینی ہے ہم نے. ویسے بس چند 1 منٹ رہ گئے ہیں, اگر 1-2-3 پوائنٹ مختصراً اگر آپ لے لیں, پھر کبھی انشاءاللہ اچھا ایسا یوں کر لیتے ہیں کہ پھر اس پر کوئی ایک ایپیسوڈ ہو جائے ہمارا مزید. یہ ہے کہ کوئی ایسی آپ کتاب کا بھی نام بتا دیں کہ جس میں ہم یہ 19 مدنی پھول امیر اہل سنت کے پڑھ سکیں, اگر آپ کی نالج میں ہو. ہاں, اس میں ایسا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ 19 مدنی پھول گھر کا ماحول کیسے بنے, یہ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ذریعے حاصل کر لیں. اچھا, الحمدللہ کئی کتابوں میں, رسالوں میں یہ لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ گھر کا ماحول بہترین بنانے کے لیے سب سے اہم بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کریں. سبحان اللہ, ہے نا, دینی تعلیمات ابھی ہم بیان کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ صحیح تعلیمات اسلامیہ.
تو گھر میں فیضان سنت کا درس اگر جاری ہو جائے اور گھر کا جو سربراہ ہے یہ اس کو جاری کرے کہ روزانہ کوئی ایک وقت طے کر لے جس میں سارے گھر والے بیٹھے ہوں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اس سے پہلے کر لیں، تو کبھی خود درس دے دیں، کبھی اپنے بچوں کی امی سے دلوا دیں، کبھی بچوں سے دلوا دیں، باری باری درس کی ذمہ داری لگائیں، اور گھر میں یہ 5-7 منٹ کا درس ہے، یہ اگر پابندی کے ساتھ گھر میں ہمارے ہوتا رہے نا تو پھر یہ ساری باتیں درس میں ہوتی رہے گی، تعلیم تربیت جاری رہے گی اور گھر کا ماحول انشاءاللہ اچھا بنے گا۔ ادب، احترام، سنجیدگی، پیار، محبت، تقوی، پرہیزگاری، سنتیں، آداب، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو 7 منٹ کا یہ درس ہوتا ہے فیضان سنت کا۔ میں FGN چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کریں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس سے گھر کا ماحول دینی ماحول بنے گا، سنتوں بھرا ماحول بنے گا، اچھائیاں اپنے گھر میں لائیں اور برائیوں کا خاتمہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پرسکون زندگی گزاریں، شریعت اور سنت کی پابندی کریں، اور ایک بات اور، اپنے گھر سے فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بیہودہ باتیں، ان چیزوں کو نکال دیں، اپنے گھر کو ان تمام ناجائز کاموں سے آپ پاک کر لیں۔ دیکھیں پھر آپ کی زندگی کیسی خوشگوار بنتی ہے، کیسا گھر میں ماحول بنتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ دعا بھی کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ساری احتیاطی تدابیر بندہ اختیار کرے اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے گھر کا ماحول نیک بن جائے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی FGN چینل کے ناظرین، یقیناً آج اپنے گھر سے ریلیٹڈ ہم نے باتیں رکن ہند مشاورت سے سنی ہیں، اور ایک بڑا پیارا اور بہترین پوائنٹ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اپنے گھر کے اندر فیضان سنت کا آپ درس شروع کروا دیں۔ ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا لگے گا کہ بھائی پہلی مرتبہ اب ہم کیسے سٹارٹ کریں، کیا کریں، تو بات وہی ہے کہ 1-2 مرتبہ جب آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا شرم و جھجک بھی ہوگی اور کیسے کریں کیا ہوگا، لیکن جب ہمت کر کے سٹارٹ اپ لے لیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ روٹین کنٹینیو چلتی رہے گی۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یہ 19 مدنی پھولوں میں سے چند ایک مدنی پھول آج ہم نے سنے ہیں، کچھ اس کا ایکسپلینیشن، کچھ سوالات ہمارے سامنے رہے۔ چونکہ وقت ابھی ہمارا یہاں پر مکمل ہوا ہے تو آخری میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 نیک اعمال کے رسالے کو بھی آپ حاصل کیجئے، گھر میں سنتوں بھرا دینی ماحول بنانے کے لیے فیضان سنت کا درس شروع کیجئے، اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع اور مدنی قافلوں میں سفر کریں اور مبلغین دعوت اسلامی انڈیا سے رابطے میں رہیں، اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات میں اور ان کی ایکٹیویٹیز میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دھیرے دھیرے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو سنتوں کا گہوارہ بنا دے، امن و شانتی کا گہوارہ بنائے، اور پھر ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ پاک عاشقان رسول ہی میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔